وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 653 آیت نمبر 35-36 حصہ چہارم. آج کا موضوع کیا ہم میں ایمان نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 35. لفظی ترجمہ: یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسول منکم، اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تمہیں سنائیں، فمن اتقى واصلح، تو بس جس نے تقوی کی روش اختیار کر لی اور اپنے رویوں کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا میرے احکامات کو اور سرکشی برتی ان کے مقابلے میں، احکامات کے مقابلے میں سرکشی کی روش اختیار کر لی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ. سامعین اکرام، کامیابی اور ناکامی، یہ دو آیات ہیں، ایک کامیابی کی ہے اور ایک ناکامی کی ہے. اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا ان دونوں میں سے ایک میں شمار ضرور ہوگا. ظاہر ہے دنیا دارالامتحان ہے، کوئی اس امتحان میں فیل ہوگا اور کوئی پاس ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ کوئی پاس ہو نہ کوئی فیل ہو، برابر، ایسا تو نہیں ہوگا. تو
امتحان میں تو جب امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو کچھ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام ہوتے ہیں. سب کامیاب ہو جائیں یہ تو یعنی ایسا تو نہیں ہوتا، اور کوئی فیل ہو جاتے ہیں. لیکن دنیا کا جو امتحان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو امتحان میں ڈالا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اس میں سے اکثریت فیل ہو جائے گی. سورہ عصر کا مضمون آپ کے سامنے واضح ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، فیل ہو رہا ہے. صرف وہ لوگ ناکامی سے بچ جائیں گے، فیل ہونے سے بچ جائیں گے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر بھی کیا انہوں نے، تو یہ لوگ بچ جائیں گے. بہرحال مضمون کی طرف میں آتا ہوں اپنے. یا بنی آدمہ، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسول منکم، آئیں گے رسول تم میں سے. ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی یہ ہے سامعین کرام کہ رسول سے رابطہ از حد ضروری ہے. رسول کی تلاش ہوگی، رسول کا پیغام آپ سنیں گے اور پھر اس کو قبول کرنا آپ پہ لازم بنتا ہے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں. اس وقت ہماری جو کیفیت ہے یہ ہم آج جو ہے، آج کی 2020 4 اگست کا تاریخ ہے آج. تو آج تو یہ ہے کہ ہمیں نہ تو رسول کی تلاش ہے، نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور یہ جو ہم رسول کو مانتے ہیں یہ تو پیدائشی طور پہ بس ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں جو پیدائشی مسلمان تھا، برائے نام مسلمان تھا. میں بھی اور آپ بھی اسی گھرانے کا ایک فرد ہیں. تو ہمارے اس وقت جو ایمان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ قبول کریں اسے. بات تو یہ بھی ہے نا. دیکھیں، سودا آپ جاتے ہیں بازار میں، ایک سودا دیکھتے ہیں، اس کی قیمت پوچھتے ہیں، اس کی ضرورت ہوگی تو آپ سودا تلاش کریں گے، پھر اسے پسند بھی کریں گے اور پھر اس کی قیمت پوچھیں گے، وہ قیمت ادا کریں گے تو تب وہ سودا آپ کو ملے گا. ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے. جو ایمان کا معاملہ ہے، نہ ہمیں نہ ایمان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور نہ ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں. ایمان، سچا ایمان، نہ جانتے ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز. یہ بھی ایک یعنی ایک بڑی یعنی سوچنے کے قابل بات ہے کہ ہم ایمان باللہ کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اس پہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ ایمان باللہ ہے کیا چیز. چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے، کہ آپ نے کبھی ایمان باللہ کی حقیقت جاننے کی کوشش کی ہے اپنی زندگی میں؟ کیا آپ نے خود سوچا ہے کبھی تنہائی میں کہ یار یہ ایمان ہے کیا چیز، یہ ایمان باللہ ہے کیا چیز، اس کو تو جانو؟ نہیں. میرا دعویٰ ہے کہ آپ نے نہ ایسا آپ نے سوچا ہوگا، نہ اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوگی. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. لیکن دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا. ایمان والے جو ہیں وہ ایمان کی حقیقت کو جان کے ایمان قبول کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 13 سال انہوں نے مکے میں گزار دیے. اب جنہوں نے ایمان کو سمجھا اور قبول کرنا چاہا انہوں نے تو قبول کر لیا، لیکن جن کا یعنی جس بات کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے، وہ ان کی اگر طبیعت کے خلاف بات تھی تو انہوں نے ایمان کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا، نہ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی. بس وہ ایک ضد اور انا پرستی پہ اڑے رہے. یہی حالت آج ہماری ہے سامنے کا. جو مشرکین مکہ ہیں اور ان کی جو حالت تھی، آج بھی ہماری یہ حالت ہے. ہم ایمان کے تقاضے سمجھنے کو تیاری نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا چیز. اور ہمیں نہیں معلوم
کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی دولت سے مطلب کیا ہے، پھر اس کی تفصیلات بھی ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر معلوم کرنا چاہیں بھی تو ذرائع محدود ہیں اور مسدود ہیں۔ ممبر پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ خود ایمان کی آپ کے سامنے ایسی وضاحت نہیں کر سکتا جو کہ اس کا تقاضا ہے۔ یہ عام، مجھے تو دیکھیں کوئی غرض تو نہیں ہے، نہ میں اپنے آپ کو، میں بھی کوئی علامہ نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے صحبت ملی ہے ایک اہل ایمان کی، ایک یقین والے شخص کی، اس نے مجھے بتایا کہ ایمان ہے کیا چیز، اس نے قرآن کی کیفیت اور حقیقت مجھ پہ بیان کی کہ ایمان کی حقیقت تو یہ ہے۔ تو جو اب یہ ہے نا کہ یہ بڑی ایک وہ بات ہے کہ آپ اگر ڈھونڈیں گے بھی تو بہت مشکل ہے کہ آپ کو ملے۔ آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ، یعنی میں نے تو سرچ نہیں کیا ہے، لیکن آپ سرچ کریں کہ ایمان کی حقیقت، گوگل پہ لکھیں نا ایمان کی حقیقت، تو میں بھی دیکھوں گا۔ یہ میں نے سرچ نہیں کیا، لیکن میرا یقین یہ ہے اس وقت، ہو سکتا ہے اگر یقین بدل جائے کہ مجھے کوئی ایسا مضمون مل جائے کہ اس میں ایمان کی حقیقت بیان ہو، لیکن میرا یقین یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت آپ کو سرچ کرنے سے بھی نہیں ملے گی کہ ایمان کی حقیقت ہے کیا۔ یہ ایک بہت نازک گھڑی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کے تحت ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ آپ تو بس بخشے بخشائے ہیں، شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا، اور پھر شکر کریں کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور پھر شکر ادا کریں کہ آپ اہل محبت میں سے ہیں۔ کوئی عجیب سی بات ہے، کیسے شکر ادا کریں؟ ہم نہ ایمان کو جانتے ہیں، نہ ہم نے قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو شکر کیا کریں؟ دیکھیں، کھانا کھا کے آپ شکر ادا کرتے ہیں نا، تو ایمان قبول کر کے آپ کو شکر ادا کرنا ہے۔ ایمان کو ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، عام لوگ جو ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہاں جو آیت ہم 35 نمبر پڑھ رہے ہیں، یہ صاحب ایمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو کامیاب لوگ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خاصیتیں 2 بتائی ہیں، اور اس میں جو نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں، رسول، یہ سورہ اعراف کا مرکزی مضمون جو ہے توحید بذریعہ رسالت ہے۔ بغیر رسول کی تصدیق کیے آپ لیس بشیء، کچھ بھی نہیں آپ۔ بعض میں نے جگہ ایسا سنا ہے بعض لوگوں سے کہ بھئی ایسی وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی رسول کے بغیر بھی کچھ تمہاری کامیابی کی امید ہے۔ بعض انٹرنیشنل ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں نا، تو ان سے یہ سنا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہاں اس آیت کا مضمون آپ پڑھیں، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح۔ دیکھیں، رسول آئے گا، اس کی بات کو آپ کو سننا ہوگا، اور اگر آپ نے قبول کر لیا تو 2 کام آپ کو لازماً کرنے پڑیں گے۔ تو ایک تو یعنی آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کی ضرورت ہے ہمیں، رسول ہمیں بتائے گا کہ ایمان ہے کیا چیز، رسول اس کی عملی تفسیر ہمیں پیش کرے گا۔ سبحان اللہ، ابھی میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، رسول نے بیان کی ہے ایمان کی حقیقت۔ چلیں ایک میں وہ سنا بھی دیتا ہوں آپ کو ایمان کی حقیقت کے بارے میں۔ ایک صحابی آئے، مدینے کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی صبح کے وقت آئے، حضور نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا فلاں، جو بھی ان کا نام تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، کہ اے فلاں تمہارے ایمان، تم نے کیسے صبح کی، کیف اصبحت، کس حالت میں تم نے صبح کی؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، اصبحت بالایمان، مختصر جواب تھا اوہ اصبحت بالایمان۔ ہمارا تو ہم صبح کرتے ہیں اپنی، ہم جب صبح کرتے ہیں تو ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ ہماری صبح ہوتی ہے شرکیہ خیالات اور کفریہ خیالات سے ہماری صبح کی آغاز بھی ہوتا ہے اور اختتام بھی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ تسلی سے نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واپس پوچھا کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی تم کیسے کہتے ہو کہ میں نے ایمان پر صبح کی؟ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور جب میں جاتا ہوں بازار تو لوگوں کے چہروں پر مجھے لکھا ہوا نظر آتا ہے یہ دوزخی ہے، یہ جنتی ہے، اور مٹی اور سونا میرے لیے ایک برابر ہے۔ غالباً تیسری کوئی بات تھی لیکن اس وقت میں بھول رہا ہوں۔ تو پھر حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا ایمان، تم نے جو علامت بیان کی ہیں وہ درست ہے، مٹی اور سونا۔ اس میں مطلب پہلی اس پہ میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، یعنی اس کی نظر جو ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ اللہ کے نور سے کی وہ حدیث بھی ہے نا، حدیث قدسی، کہ میں اس کی نظر بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یعنی حقیقت اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے، مومن کے سامنے دنیا کی اور دنیا والوں کی حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ اس کا پہلا تھا۔ اور دوسرا جو تھا، اس نے کہا تھا مٹی اور سونا میرے لیے ایک برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت جو ہے، یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں بریکٹ میں، اصل حیثیت جو ہے وہ اللہ کی ہے، ذات الہی کی ہے۔ اصل طاقت وہ ہے، پیسے میں، سونے چاندی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی۔ تو ایمان جو ہے وہ تو ایک دولت کا نام ہے۔ تو اچھا، اس میں رسول جو ہے، پہلی بات جو ہے اس آیت میں کہ رسول سے آپ کا رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول کی آپ بات سنیں گے، اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، میری آیات وہ تم پہ پڑھ کے سنائیں گے، یعنی ایمان کی طرف تمہیں دعوت دیں گے، پھر اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ، صرف ایمان قبول کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یعنی آپ زبان سے کہہ دیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیں ایمان اور ایمان کے تقاضے، یہ دو باتیں ہیں۔ ہر چیز کا دیکھیں تقاضا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، چھوٹی چیز ہو چھوٹا تقاضا ہوگا، بڑی چیزیں ہوں بڑے تقاضے ہوں گے۔ ایک پانی کا گلاس آپ پینا چاہتے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کسی سے پانی منگوائیں یا آپ خود پانی کی طرف اٹھیں، گلاس بھریں، منہ سے لگائیں، گھونٹ بھریں اس کے؟ تو یہ تقاضے ہیں اس کے، پانی پینا تقاضے ہیں اس کے، ہر چیز کے تقاضے، ہر چیز کے۔ دنیا میں آپ کوئی ایسی کام مجھے بتا دیں جس کے کوئی تقاضوں کے بغیر وہ ہو جائے، یعنی آپ کے جو کرنے کے کام ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ گوشت مارکیٹ سے گوشت لانا چاہتے ہیں، آپ گروسری لانا چاہتے ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی، تو اس کے تقاضے ہیں۔ تو تقاضے، یہ دنیا جو ہے یہ تقاضوں والی ہے،
یعنی ہر چیز کا تقاضا ہے، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی ہو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ کسی معجزے کے انتظار میں نہ رہیں کہ آسمان پھٹے گا اور چھپر پھٹے گا اور دولت ہوگی، یا روحانی تقاضے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اکثر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اکثر یہ کسی وقت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ نیکی کب کہتے ہیں؟ جب اللہ کو منظور ہوگا، یعنی اور پھر نیکی کے لیے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی بعض لوگوں کی میں کہہ رہا ہوں، ویسی ایک عام انتظار مہدی اور عیسیٰ یا خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام آئیں گے اور مجھے راہ راست پہ لگا دیں گے، یا میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا، اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کرے گا کہ مجھے ہدایت قبول کرنی پڑے گی، پھر میں ہدایت قبول کر لوں گا۔ انتظار میں رہتے ہیں۔ اپنے مینار دل پہ نزول خدا دیکھ، بس انتظار مہدی اور عیسیٰ بھی چھوڑ دے، دنیا بھی چھوڑ دے، عقبہ بھی چھوڑ دے۔ خیر، اس شعر کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقاضے ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں، تقاضوں کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ بس میں آج کی نشست میں یہ ایک میسج ہے میرا آپ کے لیے، جو بھی آپ کام کریں، دنیا کا ہو یا آخرت کا، اس کے تقاضے ہیں۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے تقاضے ہیں کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب اور ایمان بالآخرت، یہ یقین کر لیں، اور پھر اپنی عملی زندگی میں تقوی اور اپنے رویوں کی اصلاح۔ اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، دونوں باتوں پہ میں بات کر چکا ہوں۔ آج چوتھا حصہ ہے اس آیت کے گفتگو ہم کر رہے ہیں، تو یہ دو تقاضے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہاں بھی اس آیت میں بس تقاضوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان پہ نمازی کا کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ اب یہ خوف اور غم تو یہاں سے آپ کے دل سے چلا جاتا ہے۔ دنیا میں جب آپ صحیح ایمان باللہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ پہ پھر ماضی کا غم نہیں رہتا، کیونکہ ایمان قبول کرنے کے ساتھ جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ بہت سے لوگ اس شش و پنج میں رہتے ہیں، میرے تو بہت گناہ ہیں، میں کیا کروں؟ بھئی اس وقت تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر قلم پھیر دے گا، مٹا دے گا اس کو۔ تم نیکی کا قدم بڑھاؤ، برائیاں مٹا دے گا۔ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو ماضی کا تو خوف ختم ہو گیا، مستقبل میں کیا ہوگا اس کو آپ کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے۔ اعدت للمتقین، آپ کی ٹھکانہ جنت ہے اب، اور جنت ہو یا جو بھی ہو تو آپ تو رب کی رضا کے طالب ہیں، ہونا چاہیے۔ یہ ذرا زیادہ اونچا مرتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، جنت کی بھی اللہ تعالیٰ یعنی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ہم امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت کے، لیکن رضا الہی جو ہے وہ بہت بلند مرتبہ ہے تمام چیزوں سے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہاں راضی ہو جائے گا، آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے گا۔ دنیا ہی میں آپ کا شمار جو ہے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کہے گا۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں جو عام نہیں کہی جاتی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا ہی میں آپ کو یعنی مقربان خدا میں آپ شامل ہو جائیں گے، مقربان خاص میں، خاص بندوں میں آپ کا شمار خواص میں ہو جائے گا،
عوام تو جاہل ہیں، عوام تو ناسمجھ ہیں، عوام کا تو ایمان نہیں ہے، کل انعام ہے، لیکن آپ جب ایمان کی دولت سے آراستہ ہو جاتے ہیں پھر آپ خواص میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ قلیل من عبادی الشکور میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ آواز آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹاؤ، وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو بہرحال یہ پھر تو خیر تفصیلات کی بات ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دو تقاضے ہیں، یہ دو تقاضے آپ پورے کر لیں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے خلاصہ کلام میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ رسول سے رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے، رسول پر ایمان، رسول کی بات سننا، اس کی دعوت کو سمجھنا اور اس پر یقین کر لینا۔ اب وہ دعوت ہے کیا؟ وہ ہے ایمان باللہ کی، اور وہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیں۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد اعلان کر دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دیکھیں کلمہ توحید جو ہے یہ ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور یہی ایک کلمہ آپ نے اگر زبان حال سے پڑھ لیا تو آپ جنتی ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا بریکٹ پورے ایمان اور اسے کے تقاضے کس نے اگر پورے کر دیے لا الہ الا اللہ کے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مختصر بات ہے۔ دیکھیں زبانی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں تقاضے آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ کے آپ تقاضے پورے کر دیں، ایمان باللہ۔ دیکھیں میں آپ آخری جملے کہہ رہا ہوں کہ رسول کی بات کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور آپ اپنا اختیار استعمال نہ کریں، کسی کی بات نہ مانیں اللہ کے سوا، صرف اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی
آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔